الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 29ویں پارے تبارک الذی میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے اور ختم ہوتا ہے سورہ مرسلات پہ، اور یہ پارہ وہ ہے جس کو علماء اپنی نمازوں میں بہت پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کو جو تلاوت سنی گئی ہے چونکہ پڑھ کے اس لیے روانی سے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ پارہ بہت پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو یاد بھی کرایا جاتا ہے۔ اور چونکہ آخری کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ہم میں سے ہر ایک کو جز عامہ جز تبارک ہم میں سے یہ یاد بھی ہونا چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ سب سے پہلے سورہ ملک ہے، اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یا قبر میں وہ لڑتی ہے اللہ سے یہاں تک کہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمیں سوتے وقت یہ اذکار پڑھنا۔ کون سے اذکار؟ سب سے پہلے آمن الرسول، اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آیت الکرسی۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ سورہ ملک، سورہ سجدہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی اتنا پڑھتے، کتنا وقت بیٹھتے رہیں گے بستر کے بغیر؟ سوچیے آج کل ہم ایسا کھاتے ہیں لوگ اٹھ جاتے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی اتنا پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تسبیحات پڑھنے کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ الحمدللہ، یہ 30 میں اسے بولتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اور اس کے بعد فلق ناس پڑھ کے اپنے جسم پر پڑھ کے پھونکتے تھے، حتیٰ کہ روایتوں میں آیا، کل فلق ناس کی تفسیر میں آئے گا، اللہ کے نبی بیماری میں عائشہ کو بولتے عائشہ مجھے نہیں ہو رہا تو میں پڑھ کے پھونکو۔ اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونوں کے اذکار کے وقت پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بات یہی بتائی تھی کہ سورہ ملک پڑھ لے تو عذاب قبر سے نہیں بچ جاتے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ فرائض و واجبات میں پرفیکٹ رہے، گناہ کبیرہ سے دور رہے۔ آپ یہ سمجھ جائیں گے میں نمازیں چھوڑ ڈالوں، سب چھوڑ لوں، خالی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے تو عذاب قبر سے سمجھ جاتا ملک، یہ غلط فہمی مت رہو آپ۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ صورت جو ہے ہم کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہی المنجیۃ والمانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے ماشاءاللہ روکتی بھی ہے اور جو ہے انسان کو نجات بھی دلاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس چیز میں جہاں برکت دیتا ہے اسی کو بابرکت کہا جائے گا۔ اب مثلاً کیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ وہ درگاہوں کے آس پاس میں جو درخت ہے اس کو بھی طواف کرتے رہتے ہیں، کیا بولا تو یہ درخت نہیں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں برکت دی وہی برکت۔ مسجد برکت کی جگہ ہے، مکہ، مدینہ، مسجد اقصیٰ، ایسا جہاں جہاں اللہ نے برکت رکھی وہیں آپ کو سی مسجد کو بھی اٹھا لے کے وہاں سے ثواب ملتا وہی نہیں۔ اور اس میں بھی برکت بتانے کے بارے میں بھی صحیح حدیثیں ہمیں تلاش کرنا۔ کیسے؟ مکے میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، صحیح حدیث۔ مدینے میں نماز پڑھے تو 1,000 نمازوں کا ثواب۔ آپ اس سے بڑا کو 50,000 روپے تو گنہگار ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا بولتے حج عمرے کو جانے والوں کیا معلوم ہوتا؟ وہ ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں غلط باتیں لوگوں کو بیان کر سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ برکت کی جگہ جو ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہفتے بھر میں برکت کی جو جگہ آتی ہے جمعہ، یہ بڑی بابرکت ہے، اس سے برکت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں مقصد زندگی کو واضح فرمایا، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں زندگی کا ذکر پہلے نہیں، موت کا ذکر پہلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں مردہ رہتے ہیں، روح بعد میں پھونکی جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے موت کا ذکر پہلے کر کے حیات کا ذکر بعد میں کیا، اور کہا تاکہ تم کو آزمائے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے دنیا میں کھانے پینے، بیوی بچوں سے انجوائے کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے۔ لہٰذا عید کا دن آتا ہے، ہم لوگ عید کے دن فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عید کے دن ظہر بھی نہیں پڑھتے۔ بندہ کتنا خوش ہوا تو بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے تھے۔ توحید کے دلائل کا اللہ نے ذکر کیا، کہا ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ نے کہا ہم شیاطین کو بھگا دیتے ہیں،
اور آسمانوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور ایک مقصد بھی اللہ تبارک نے بیان فرمایا، قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول علماء نے نقل کیا بخاری نے، جو بھی آدمی ستاروں کو ان 3 مقصد کے علاوہ جو ہے استعمال کرے گا وہ ضائع ہو جائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے لوگ بھی بولتے وہ ستارہ آیا تو برکت آتی، وہ ستارہ گرا تو برکت آتی، ایسے ستاروں کے علم سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ستاروں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ اس بارے میں غیر مسلم بہت زیادہ اس کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے کیسے نہیں جانے گا، کائنات کی نشانیاں بتایا۔ اب دیکھیے، آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آئے، کیسے آئے؟ رستے سے آئے، یہ رستے بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، جیسا کہ اللہ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ نے زمین کو ہموار بنایا۔ آپ دیکھتے، خود ہم دیکھتے بلاری میں بعض جگہ روڈ برابر نہیں تھا، ہم تو اتنے بنے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ گرتے ہوں گے اس میں۔ آپ دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اونچ نیچ بناتا، زیادہ ہم فالا بناتا تو لوگ گر جاتے، اللہ فرماتا ہم نے زمین کو ہموار بنایا تو اس میں تم چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتا اے لوگو، آسمان میں اللہ ہے، لہٰذا اس کے پکڑ سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو یہ پانی اگر گہرائی میں چلا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ کتنی جگہ دیکھتے ہوں گے آپ، بور ڈالتا بولتا 350 400 500 نیچے پانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوسی زمین کوسی مشین بھی اگر وہاں پانی نہیں ہے تو کوسی مشین بھی نہیں لاتی، کون لاتا؟ اللہ لاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوا، قلم بولے تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ قیامت کے قریب میں زیادہ لکھا جائے گا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں قسم اتاری، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق معجزے سے کم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے لاکھوں نبیوں کو بھیجا، ان تمام لاکھوں نبیوں کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت میں جمع کر دیا۔ آپ کو سی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، لہٰذا ہمیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر نبی کے اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سرداران قریش کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ نے اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے پاس ایک باغ تھا، باغ، وہ کیا کرتے تھے، ان کی نیت کیا بولے تو وہ باغ میں اگر پھل آیا پھول آیا تو کیا کرنا، رات میں جا کو کسی بھی معلوم نہیں سو پورے جتنا لے کو آ جانا، کسی بھی نہیں دینا۔ یاد رکھیے اللہ نے آپ کو مال دیا، اگر یہ مال اگر آپ لوگوں کو نہیں دیتے تو یہ مال آپ کے لیے وبال جان۔ اگر اللہ نے آپ کو کھیت دیا، فلاں دیا، اگر آپ غریبوں کا مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ کھیت آپ کے تباہ و بربادی کا ذریعہ بن گیا۔ ہوا کیا، رات میں جب گئے تو دیکھتے ہیں کہ وقت سے پہلے جل گیا، وہ واپس آتے ہوئے بولنے لگے ہمیں اصل میں رات میں آتے ہوئے بولنا کسی کو بھی نہیں دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ جن کا تھا ان کو بھی اس سے محروم کر دیا۔ اللہ یہ واقعہ بیان کر کے بتاتا ہے نعمتیں جب تم کو ملتی ہیں اس پہ تکبر مت کرو، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو، تب چل کر نعمتوں میں مکمل طور پر برکت آتی ہے۔ کفار کا اعتراض کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ ہماری پنڈلی اور ٹخنا بھی ہے نا، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ مگر وہاں بعض لوگ ترجمہ کرنے والا ایسا کرتے جب تکلیف دور ہو جائے گی، شدت آئے گی، وہ ترجمہ نہیں کرا۔ اللہ کے لیے پنڈلی ہے، جیسا کہ اس کو ظاہر کیا جائے گا، جیسا اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ نے اس وقت میں یہ بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں ہیں تو آپ لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جسے سمجھنا نظر بد کا لگنا، بری نظر لگتی نا، آپ جانتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کفار مکہ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ نظر کے بارے میں دو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے کسی پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے، بری نظر اتنی خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے دو بڑے نقصان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری امت میں فطرت سے مرنے کے بعد سب سے زیادہ لوگ بری نظر سے مرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی حدیث میں تو آپ نے فرمایا بری نظر ایسی ہے انسان زمین پر چلتا رہا تو اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان کی نظر خود مجھے لگتی ہے، میری نظر مجھے لگتی ہے۔ اب میں بولتا ہوں
کتنا اچھا ہوں بولے تو اللہ اٹکالتا بیچ میں. اور اس طریقے سے ماں باپ کی نظر بچوں پہ لگتی ہے، ایک کتنے اچھے کپڑے پہنے، کیا پہنا دے کپڑے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نہیں بولنا ماشاء اللہ سبحان اللہ بولو. اور اسی طریقے سے یہ نظر جو لگاتے ہیں لوگ کافر کی بھی لگ سکتی، آپ یہ مت سمجھو مسلمان کی لگتی، کافر کی بھی لگتی ہے. لہذا جب بھی دیکھو تو ماشاء اللہ تبارک اللہ بولو. اور یہ بات یاد رکھو، نظر بد سے حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے وہ دعائیں پڑھو. اب ایسا کیا ہے، ماں بچے کھلا رہی ہے، کتنا کھا لیا یقینیں، اس کے بعد سے وہ کیا ہو جاتا، وہ مطلب کھانا چھٹ جاتا. مجھے تو ایک ایسی عورت کو یہ معلوم ہے جس کا حمل تھا، بہت دنوں کے بعد حمل ٹھہرا، لوگوں نے نظر ڈالی، جیسے نظر ڈالے آدھے گھنٹے میں حمل ساقط ہو گیا. ایسی نظر، بری نظر کبھی نہیں لگانا. اور انسان نظر بری کب لگاتا ہے، جب کوئی سامنے والے کے حسد آتا ہے. لہٰذا ہمیں بری نظر لگنے کا ذرہ بھی احساس ہو، لہٰذا ہمیں دعا پڑھ کے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگتی ہے، نظر نہیں لگانا چاہیے. حضرت یونس کی مثال دے کر اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونس کی طرح جلد بازی کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو مایوس مت کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ، الحاقہ کیا، یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، اس کا معنی کیا بولے تو ثابت ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا حاقہ کیا جانتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عاد و ثمود کی ہلاکت کا ذکر کیا. اب دیکھیے بلاری میں اگر 15 منٹ ہوا چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیسی ہوا چلا یہ اللہ تعالیٰ ہلاک شدہ قوموں پر. اللہ فرماتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 رات 8 دن لگاتار ہوا چلی. کیا ہوا ہوگا تصور ہو. اللہ فرماتا ہے اونچے اونچے کھجور کے درخت کی طرح تھے، نیچے گرے تو کھجور کے درخت طرح ہو گئے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کے بعد 2 باتیں بتائیں. قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے جیسا کہ اللہ نے کہا. اس کے بعد ایک اہم بات ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تم اللہ سے جو بھی چھپانا چاہو چھپا نہیں سکتے. اس کے بعد یہ کہا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے دروس میں اس غلطی کی وضاحت کی تھی. لوگ کیا سمجھتے ہیں مومن کو سیدھے ہاتھ میں دیل کو، کافر کو اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ میں دیتا بولتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. مومن کو سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، لیکن کیٹیگری الگ الگ. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ یہ 3 ٹائر 2 ٹائر ایڈر آتا نا، وہ تو بزنس کلاس اس میں آتا نا، ویسے اللہ تبارک و قیامت میں ویسے ہی کرے گا. ہر مومن کو سیدھے ہاتھ ہی میں نامہ عمل دیا جائے گا. بعض لوگوں کو عزت سے، بعض لوگوں کو ذلت سے، لیکن دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ عمل لیفٹ میں دیا جائے گا وہ کافر ہوگا. لہٰذا یہ ذہنوں میں جب بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نافرمان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بات غلط ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کی نظر میں جو ہے اس کی یہ میں کی ہے. لہذا ایک ہم سے اللہ سے دعا کرے اے اللہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال تو سیدھے ہاتھ میں دے. اور اللہ اکبر، دنیا میں کیا ہوتا ہے، کیا تو بھی رزلٹ لے لے تو کیا خوشی رہتی. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہاں ہے انہیں. اور انسان نہ اپنا نامہ عمل دیکھے گا تو کیا بولے گا، مجھے معلوم تھا اللہ تعالیٰ میرے نیک عمل کا بدلہ ایسے دے گا. خوشی کی انتہا یہ ہوگی، لوگوں کے پاس جا کے بولے گا پڑھو پڑھو پڑھو، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا، کتنا اچھا رزلٹ آیا. اللہ تبھی دعا کرنا چاہیے. تو یہ ختم ہوتا ہے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے نیک لوگ جو ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا، کھاؤ پیو، پچھلے زمانے میں تم نے جو محنت کی کھاؤ پیو. یہاں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قیامت کے دن روزے دار سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہا جائے گا اے روزے دارو تم نے دنیا میں روزے رکھے، بھوک تھے، پیاسے تھے. اب کیا ہو رہا ہے دیکھیے، جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے. 6 بجے 6:15 بجے تو ایسی حالت ہو جاتی انسان کو بات کرنا مشکل ہوتا ہے، بار بار کلی کرنا پڑتا ہے. لیکن ان تمام تکلیف کا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میوے پھل دے کر ماشاءاللہ اس کی تلافی کرے گا. ویسے وقت میں دعا کر لینا اے اللہ میں تیرے لیے صبر کر رہا ہوں، جنت میں پھل پھلالی میوے فراہم کر. اللہ توجہ دعا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، اس میں قرآن پر اعتراض کیا یہ قرآن شاعر ہے. شاعر اللہ بلا، یہ قرآن شاعر بھی نہیں شاعر بھی، آج تک یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے جو کہا انہیں کہاں سے لکھ لے گا ہے، کون کی لکھا تھا اسے. اللہ فرماتا اگر ایک آیت بھی محمد لکھے ہم محمد کو پکڑ کے ذبح کر دیں گے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بتائی.
اس کے بعد معارج، معارج بولے تو بلند سیڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اس میں اللہ نے ایک بات کہی، قیامت کو کفار دور سمجھتے ہیں، مسلمان قریب سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ ہے، دلی بہت دور ہے، ویسا ہی ہے، قیامت کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر قیامت کو بہت دور سمجھتا ہے مگر مومن بہت قریب سمجھتا ہے۔ کتنا قریب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ، کہا تھا ان لوگوں دیکھو ایک انگلی میرا نبی بن کر آنا اور دوسرا قیامت، ان دونوں انگلیوں میں گیپ ہے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا گیپ بھی نہیں ہے میرے آنے میں اور قیامت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اشارہ کر کے بتاتے تھے مکمل طور پر، لہٰذا ہم قیامت کو دور نہ سمجھیں۔ یاد رکھیے قیامت دو ہیں، جب انسان مرتا ہے وہاں سے اس کی قیامت شروع، اور آخر میں قیامت آئے گی، ساری دنیا تباہ و برباد ہوگی، اسے بولتے قیامت کبریٰ۔ انسان جو مرتا ہے اسے بولتے قیامت صغریٰ۔ جنت میں اللہ تبارک اس صورت میں بتاتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ نماز ہمیشہ پڑھنا۔ رمضان ہوئے، رمضان کے بعد مسجد کو بھی نماز کو طلاق دے کے چلے گئے تو نماز میں نمازیں پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگ خطبے میں سب بولیں گے اگر رمضان میں عمل قبول ہوا بولے تو دلیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ نیک رہنا۔ اگر رمضان کے بعد نماز چھوڑے سمجھ جاؤ رمضان کا عمل قبول نہیں ہوا، ذرہ قبول ہوگا مگر وہ پورا 60 ہو سکتا ہے، 40 نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے نمازوں کو پابندی سے پڑھو، ہمیشہ پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں ڈرتے رہو۔ قیامت آنے والی ہے، کام کرنا مومن کو، اور مومن کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا چاہیے اور نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے سے بندہ جنت میں جائے گا۔ اور قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے سورہ نوح میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ نوح علیہ السلام کون؟ العظم پیغمبر، آدم کے بعد آنے والے پیغمبر، لیکن بعض جگہ لکھا ہے آدم کے بعد شیس نامی ایک دنیا میں پیغمبر آئے تھے، مگر ابن عثیمین کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، شیس، لیکن نہیں، آدم کے بعد نوح آئے۔ آدم پہلے نبی، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہر کر دعوت کا کام کرنے کا موقع دیا تھا، ماشاءاللہ بڑے شکر گزار بندے۔ علامہ ابن کثیر بولتے یہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی کھاتے پیتے پہنتے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لہٰذا ہم سب کو بھی جو بھی نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نبی نے اپنے قوم کو کہتے کہتے سمجھایا، دیکھو سب کے سامنے بلا کو دیکھے، چھپکو بلا کو دیکھے، کیا کیا نہیں بولے، اے میری قوم استغفار کرو۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تم مسجد میں رہو، دکان میں رہو، دسترخوان پہ رہو، ہر جگہ استغفار کرتے رہو۔ اب استغفار ایک ایسی چیز ہے بندے کے سارے مسائل کا حل۔ آپ کو یاد نہیں ہو رہا استغفار کرو، آپ کو پریشانی استغفار کرو۔ حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، بولا بچے نہیں ہیں استغفار کرو، ٹینشن ہے استغفار کرو، تمہیں کیا ہر چیز کا استغفار بول رہے ہیں نا؟ انہوں بولے دیکھو حضرت نوح بھی اپنے قوم استغفار کرے تو کیا ہوتا، اللہ بارش بھیجتا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے بچوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ شادی شدہ جوڑا جو بچوں کے بارے میں پریشان رہتا ہے ان کو کیا کرنا، یہ درگاہوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے، عاملوں کاملوں کے پاس جانے کے بجائے توبہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ استغفار کر کے دیکھو زندگی میں ٹینشن ہی نہیں آتا، ہر چیز کو اللہ کے حوالے، کچھ بھی ہو جائے اپنے معاملات میں ایسا بولنا اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ دیکھ لیتا بس۔ اگر ایسا کرنے سے بڑے پہاڑ بھی انسان کے لیے کافور بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے دلوں میں ذرے برابر بھی اللہ کی عزت نہیں ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اور دیکھو سورج کو چاند کو یہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے مگر وہ لوگ سمجھے نہیں۔ ہوا کیا؟ ان کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، شیطان آ کے بولا ان کی اسٹیچو بناؤ، اسٹیچو بنا کر نیک لوگوں کی قبر میں غلو کر کے نعوذ باللہ ہلاک ہو گئے، استغفر اللہ۔ اللہ نے ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے اے اللہ میرے قوم کے لوگ جو ایمان لائے سب کو ہلاک کر ڈال، لیکن جو لوگ مومن ہیں ان کی تو مغفرت فرما دے۔ دیکھو ایک نبی جو ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے ویسے اپنے نبی اپنے قوم کے لیے تڑپتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، انا بمنزلۃ الوالد، لوگو میں نبی ہوں رسول ہوں مگر تمہارے لیے ایک باپ ہوں، میں تم کو قضاء حاجت کی
ادب بھی سکھاتا ہوں۔ دیکھو حضرت نوح کا دل کتنا پاک ہے، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ میرے گھر میں سے جو بھی مسلمان ہوئے، عورت ہو مرد ہو، ان سب کی مغفرت فرما۔ نبی ایسے ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی اپنے مومن مردوں عورتوں کے لیے، مومن مرد بھائیوں بہنوں کے لیے استغفار کرتا ہے، ہر استغفار پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ استغفار کرو، مرے ہوئے لوگ زندہ لوگ، اب بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنا بولو، اللہ تعالیٰ ہر مغفرت کے کلمے کے بدلے میں آپ کے لیے ایک نیکی لکھے گا۔ یہی تو کہا اللہ نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مومن بھائیوں کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، غلطیاں سب کرتے ہیں لیکن غلطیوں میں پردہ ڈالنا، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، امام کے لیے، ذمہ دار کے لیے، سب کے لیے۔ ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر استغفار پر اس کے لیے نیکی لکھے گا۔ اس کے بعد سورہ جن شروع ہوئی۔ جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، یہ سورت پڑھتے ہی جن آتا، اور کیا بھی نہیں ہو۔ جن کیا ہے، یہ اللہ نے اس صورت میں 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ بتائی جنوں پر قرآن کا اثر کیسے ہوا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے پناہ لیتے تھے، جھوٹی باتیں سننے کے لیے آسمان میں جاتے تھے، سنتے تھے نا وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن سن کو ایمان بدل، زندگی بدل گئی۔ اور بولے ہمیں اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد جب آسمان میں سننے گئے تو اللہ تعالیٰ ستارے سے مارا ہمنا، سب اللہ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا، یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، آپ جنوں کے لیے بھی نبی تھے اور انسانوں کے لیے بھی نبی تھے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے صرف انسانوں کے لیے تھے۔ اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کس کے لیے، جنات کے لیے بھی اور مکمل طور پہ انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ نے اس میں فرمایا لوگو اگر تم نیک کام کرو گے تو ہم تمہارے لیے برکت کے دروازے کھول کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اس میں بھی کہا مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، لہٰذا مسجدوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہماری مسجدوں میں لوگ بدعتی لوگ اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر ایسی مطلب کیا ہے، بدعت و خرافات، شرک، ایسے خزعبلات بھگتے رہتے ہیں جن کا ہاتھ بھی نہیں ہوتا، پیر بھی ہوتا۔ کیا بولتے دیکھو، دستگیر کیوں کہا گیا؟ دست کے معنی پکڑ، ہاتھ، گیر معنی پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبوب سبحانی وہ بادلوں میں چل کو جالے کو تھے، اللہ گرنے گیا تو محبوب سبحانی پکڑ لیے۔ اللہ، یہ کفری عقیدہ، ایسا بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا ممبر میں، محراب میں جو بھی عالم بولتا نا، انہیں توحید کی بات کرنا، شرک کی طرف رد کرنا، بدعت و خرافات نہیں بولنا۔ اگر مسجد توحید کا مرکز نہ ہو تو کہاں سے ہم شرک کی اصلاح کریں گے؟ بولو، آج ہماری مسجدوں میں دیکھتا ہے یا اللہ، یا محمد، یا خاتون جنت، یا علی، یا فاطمہ، یا حسین، پورا لکھ کر تھا اس میں۔ اب لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خبر پر جو گنبد بنا ہے وہ ہرا بولا تو کیا بولا تو وہ جنتی ہوں گا رنگت ہے وہ، یہاں ایسا لا کے بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد میں توحید کی بات ہونا، ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، اکابر کے اقوال، یہ وہ، اب پتہ نہیں لوگ بزرگوں کے اقوال بتاتے لیکن صحابہ کا کوئی قول نہیں آتا۔ یہ لہٰذا ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد 2 صورتیں، مزمل و مدثر۔ مزمل مدثر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ماشاءاللہ کتنے میا سے پکارتا، دیکھو اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اللہ اکبر، یہ پیار اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے۔ اٹھو اٹھو، کب تک آرام کرتے، اٹھو، رات میں قیام کرو، لوگوں کو ڈراؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دعوتی زندگی میں کیا کرو، تہجد اپناؤ۔ اور یاد رکھو دعوت کا کام کرنے والا جب تک تہجد نہیں پڑھتا اسے آسمان سے کامیابی نہیں آتی، یہ ضروری کمپلسری ہے۔ اور اللہ نے اس میں بھی کہا دیکھو جب تم دن بھر لوگ آپ کو ٹینشن دیتے رہتے، رات میں تہجد پڑھتے، انشاءاللہ ایسے معلوم ہوتا دنیا میں کوئی نے ٹینشن ہی نہیں دیا مجھے۔ اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کرو اور اس کو اپنا کارساز بنا لو، اور جو بھی شکایت ہے اللہ سے کرو۔ اور ایک بات بھی ہے، شکایت کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ شکایت کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی ہر شکایت اللہ سے کرتا ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا گما تو روتے روتے آنکھیں چلے گئے، مگر شکایت اللہ سے کرے، اشکو بسی و حزنی الی اللہ،
سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو شکایت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ لوگوں سے شکایت کر کے کیا ملے گا؟ لوگ گالیاں دیں گے، یعنی تو آپ کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، انہیں بولے گا میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ اپنے سارے شکوے شکایتیں اس طاقت رکھنے والے رب کے پاس کرو جو تمہاری ساری شکایتوں کو دور بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل بھی فرمائے گا۔ اس میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سورہ مزمل میں، دیکھیے سورہ مزمل کا پہلا رکوع مکی، دوسرا رکوع مدنی ہے، ایسے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو دیکھو تم لوگ کیا کرو گے، قیام کرو گے، تہجد پڑھو گے، سفر کرو گے، بیمار بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے 3 باتیں مکمل بتائیں اور کہا کہ تابی تم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پھگا لو، کچھ بھی کر لو، اللہ کا حق ادا نہیں کر سے استغفار کرتے واستغفر اللہ۔ اور رمضان کے اختتام پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہم جتنا عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں کی، عبادت میں کہاں خلل ہے کہ لہذا استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 3 صورتیں، قیامت کے نام سے خود صورت ہے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے لوگوں دیکھو قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سورج چاند کو جمع کر دے گا، اللہ ایک جگہ جمع کر دے گا، اور لوگ کیا کریں گے، کہاں بھاگنا، کہاں آگے نہیں بھاگنا، اللہ فرماتا ہے رب کی طرف بھاگو۔ اور اللہ فرمائے گا اس دن ایسا ہوگا انسان اپنے نفس کے بارے میں پورا معلوم اسے میں کیا کریا کیا نہیں کریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آتی تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی وہی کو جلدی جلدی مت پڑھو، تمہارے سینے میں محفوظ کرنا میرا کام ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو لوگو اللہ کی طرف ہم دیکھیں گے قیامت میں، اور ہر ایک آدمی کو دنیا میں مرنا ہے۔ اللہ مثال دے کے فرماتا ہے آپ دیکھتے لوگ مر گئے تو کیا کرتے، انگوٹھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان کی روح ہر رگ سے اندر نکالی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایڑیاں لگ جاتے ہیں ایسے، والتفت الساق بالساق، پنڈلے سے پنڈلی لگ جاتی، اور بعد میں کرتے دونوں انگوٹھوں کو ملا کے بند دیتے، اگر ایسے چھوڑ تو پاؤں ایسے ہو جاتے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نگاہ وہ روح کو دیکھتی رہتی نگاہ، اسی لیے فرمایا فوراً بند کر دو، اگر فوراً بند نہیں کرتے تو بعد میں بند نہیں کر سکتے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رسول اللہ کے پاس بھاگ کر آئی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً آنکھ بند کرو، اور میت کی آنکھ بند کرتے وقت تم جو بھی دعا کریں گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے، لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میت کے بارے میں ایک بات ہمارے زمانے میں مشہور ہے، کیا کہتے ہیں میت کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، تو کیا ابھی نہیں، کہاں بھی رکھ سکتے آپ اسے، بس قبلے کی طرف رکھنا ہے، ایسے رکھنا نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز فجر جمعہ کی اس میں دوسرے رکعت میں یہ سورہ پڑھتے تھے، کیوں بولا تو اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں تمہاری خدمت کریں گے، سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن۔ دیکھیے دنیا میں عورتیں زیورات پہن لیتی ہیں اور کنگن سب پہن لیتے ہیں، مردوں کے لیے سونا بھی حرام، ریشم بھی حرام، لیکن یہ دونوں چیزیں جنت میں ماشاءاللہ مومن کو ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بھی وضو کرتے ذرا وضو مکمل کرو، ذرہ برابر بھی جو ہے جگہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا، جہاں تک بندہ وضو کرتا اعضاء کا، وہاں تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زیورات پہنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، صحابہ پوچھتے ہیں تو اللہ کے نہیں بولتے جہاں تک اعضاء وضو کے ہیں وہ چمکتے رہتے اس سے پہچان لوں گا میں۔ یہ لہٰذا وضو تو پہلی امتوں میں تھا، لیکن وضو کے اعضاء کا چمکنا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، جب بھی وضو کرتے اس کی طرف توجہ دو۔ اور اللہ تبارک اس کے بعد سورہ مرسلات جو ہے یہ صورت کیسی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران سانپ آ گا، سانپ۔ اب وہ صحابہ کہہ رہے کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نماز پڑھتے ہی صحابہ کرام کیا کرے، وہ سانپ کو مارنے گئے، بھاگ گیا انہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا، دیکھو تمہاری تکلیف سے انہیں بچ گیا، تم اس کی تکلیف سے بچ گئے، سلامتی ہو گئی۔ اسی موقع پر سورہ مرسلات اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے تھے۔ لہذا مجھے معلوم ہے عمر آباد میں ایک مرتبہ عبدالعظیم صاحب کے ساتھ تاقراتوں میں تھا، کرونا کے دن تھے، تاقرات ہے، اس موقع پر وہ سلام حتی مطلع الفجر، سلامتی والی رات، مجھے اچھا معلوم ہوا۔ دیکھو عبدالعظیم صاحب کے ساتھ کوارٹرز میں ایسے ہی اترے ہم نیچے تو دیکھتے ہیں اجدہ ہے نکل کر میرے بھونی کے گھر کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے وہ فارس والوں کو فون کیا، فون کرنے کے بعد آ کے پکڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ میرے سے بولنے لگے، دیکھو شیخ یہ اللہ تعالیٰ جو سلامتی والی رات بولتا نا، دیکھو تاخرات میں اللہ ہم نے اجدے سے بچا لیت سلامتی ہے،
دیکھو ماشاءاللہ کہتے سمجھاتے، یہی سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے ہواؤں کی، قسم کھاتا ہے فرشتوں کی۔ اللہ اس میں کیا کیا نعمتیں دیا دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے تم کو میٹھا پانی دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے زمین کو اتنا کشادہ بنایا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے زمین کافی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، جتنے زندہ لوگ کم ہیں۔ اگر یہ زمین کشادہ ہو تو ہم کہاں جا کے دفن کرتے؟ لہذا اللہ نے زمین کشادہ بنایا، اس سے معلوم ہوا اگر کوئی بھی مر جاتا ہے اس کو دفن کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک اس میں بھی فرماتا ہے لوگوں قیامت کے دن کیا حال ہوگا انسانوں کا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو ہے کیا فیصلے کا دن ہے، الگ الگ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کے بعد اس میں یہ بھی بیان فرمایا متقی لوگ کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور جنتوں میں ہوں گے۔ یہ شرک کیوں آتا ہے امت میں، ایک 5 منٹ میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ شرک امت میں کیوں پھیل رہا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم توحید میں کمزور ہیں، دوسرا یہ کہ غیر اللہ کی تعظیم ہے، تیسرا فوٹو کا زیادہ استعمال کرے تو امت میں شرک آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں تغرے لگائے ہوئے ہیں مکے کے، مدینے کے۔ بعض علماء تو بولتے یہ بھی نہیں لگانا۔ کیوں نہیں لگانا؟ آپ لگا رہے ہیں لیکن آپ کے اولاد اس کی پوجا بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بنا کے تغرے لگا کے اس کا یہ کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کی کیا ہو سکتی ہے، توہین بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ بال مارا، مکہ نیچے گر گیا، بچہ مال مارا ہو گیا۔ لہٰذا فوٹو یہ جو ہوتی ہے شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سبب کے فوٹو لینے کو منع فرمایا۔ فوٹو کہاں کہاں لے سکتے ہیں؟ آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ان تمام سے، ورنہ سیلفی لے لینا یاد دہانی کے واسطے۔ آج کل تو یہ فوٹو کا فتنہ بہت ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا فوٹو سے کیا آتا ہے، یہ شرک آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے بدعتی لوگ اپنے موبائل کی اسکرین سیور پہ وہ کبھی اجمیر کی فوٹو، کبھی اس کی فوٹو، اگر قصابہ کی دکانوں میں چلے گئے تو ہریا ڈپٹا بن کیا بولے تو ہمارے میر کی فوٹو، اس کے بازو کھڑے فوٹو۔ اور غیر مسلموں کے سول بس وغیرہ دیکھیں گے آپ، وہ اماں بابا کی فوٹو لگاتے رہتے، کیا بولے انہوں دیے گاڈ گفٹ، مدر گفٹ، ایسا۔ حالانکہ اللہ دیتا، ماں باپ تھوڑی دیتے ہیں۔ لہذا فوٹو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے غلو، اور اس میں شرک کے پھیلنے میں بدعتی علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے نمٹے گا آخرت میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، جس کو گمراہ کرتے ان کی گمراہی کا، اپنی گمراہی کا پورا بوجھ نعوذ باللہ اپنے پیٹوں کے، اپنے جو پیٹوں پر لے کر آئیں گے، اللہ اتنا بڑا ہوگا۔ لہذا اس طریقے سے سوشل میڈیا یہ بدعتوں کو اور جو ہے شرک کو اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھو وہ شارٹس وغیرہ میں یہ ولی درگاہ، وہ درگاہ، یہ درگاہ، اس میں تو دیکھنے والے، لائک کرنے والے لاکھوں میں ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے باپ دادا کی اندھی تقلید، اگر باپ بدعتی ہے، انہیں مشرک ہے تو بچے پورے ویسے ایج بنتے، بہت کم لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس طریقے دیکھیے فجر اور عصر کی نماز کے بعد بغیر سبب کی نماز پڑھنا، فجر پڑھ لیے کوئی نماز نہیں آپ کے اوپر، عصر پڑھ لیے کوئی نماز نہیں۔ اگر کیا تو بھی ریزن ہے تو پڑھ سکتے ہیں، استخارے کی نماز، فلاں کی نماز، مگر بغیر سبب کی نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ وہ سورج جب طلوع ہوتا تو اس وقت وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے، غروب ویسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری کوئی بھی نماز کیا نہیں ہونا، ہمارا کوئی بھی کام غیر مسلموں کے مطابق۔ اور اس طریقے سے قبروں کو پختہ بنانا، دیکھو شعبان آتی ہے تو لوگ مردوں کی عید بولتے اور پوری قبروں کو لال مٹی ڈال کے نعوذ باللہ بنا دیتے ہیں، بلکہ پختہ بنا کو، پینٹ مار کو، اس پر چادر چڑھا کر کیا کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کی مشابہت، ہم جو ہے شرک سے بچیں اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر لا الہ الا انت۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر دیکھو میری امت میں یہ شرک وہ چوٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں داخل ہوگا۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ بولنے لگے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا واستغفرک لما لا اعلم۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے 29ویں پارے میں جو بھی خیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ایک پارے کا خلاصہ باقی ہے، کل انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر جمع ہونے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیک بنا کر رکھے، اپنے مسجدوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔